گاؤں کے ماحول میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف گاؤں کے سردار بیٹھے ہوئے تھے تو وہیں دوسری طرف جرگی کے سارے لوگ موجود تھے، اور سب اس وقت بہت زیادہ غصے میں تھے۔ اس شخص کی سزا صرف موت ہونی چاہیے، ایک بزرگ آدمی نے مشورہ دیا۔ سارے دم سادے جرگے کے معاملات دیکھ اور سن رہے تھے۔ تم کیا چاہتے ہو عثمان؟ سردار صاحب نے گاؤں کے ایک معزز شخص عثمان کو مخاطب کیا، جس وقت سر جھکائے اپنی آنکھوں کی نمی قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ باپ اس وقت اتنی تکلیف میں تھا، صرف وہی جانتا تھا۔ سردار صاحب، میں چاہتا ہوں جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں، اسی تکلیف سے وہ شخص بھی گزرے۔ اس نے میری بیٹی کو کسی قابل نہیں چھوڑا، اس نے میری بیٹی کو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اب میری بیٹی ساری زندگی اس غم سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکے گی۔ کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ اس نے میری بیٹی کو ناپاک کر دیا، اس نے میری عزت کو تار تار کر دیا۔ وہ بہت مشکل سے بولے تھے، اور سامنے کھڑے اس باپ کا سر جھک گیا، جس کے بیٹے نے عثمان صاحب کی 12 سالہ بیٹی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ معصوم زینب چھوٹی سی تھی ابھی، لیکن فہمید صاحب کے بیٹے عامر کی آنکھوں کے سامنے نہ جانے کب آ گئی، اور تب سے ہی وہ اس موقع کے انتظار میں تھا، اور آج اسی کے فیصلے پر جرگہ ہو رہا تھا۔ تمہارے بیٹے سے کسی کو امید نہیں تھی، کیا وہ بھول گیا اس کی اپنی بھی ایک بہن ہے؟ سردار صاحب نے کچھ دکھ اور تکلیف سے فہمید صاحب کو مخاطب کیا، جو سر جھکا گئے تھے۔ اگر ان کا بیٹا اس طرح کا بدتمیز اور بگڑیل نکل آیا تھا تو اس میں اس باپ کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے جو ساری زندگی اپنے بیٹے کی اچھی تربیت ہی کی تھی، وہ آج اس کے کہیں کام نہ آ سکی، اور وہ بگڑ گیا تھا۔ اور کیسے بگڑا؟ شاید آوارہ دوستوں کی صحبت میں رہ کر۔ یہ وہ باپ جان نہ پایا۔ میں جانتا ہوں سردار صاحب، یہ سارا میرا قصور ہے، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، لیکن میں آپ کو پورا اختیار دیتا ہوں۔ آپ جیسے چاہیں ویسے سے سزا دیں، بے شک جان سے مار دیں۔ فہمید صاحب نے اپنا سر تھوڑا سا اٹھا کر سردار صاحب کو ادب سے کہا، اور دوبارہ سے سر جھکا گئے۔ ان کی بات سنتے عثمان صاحب کو غصہ ہی آ گیا۔ ہرگز نہیں، جان نہیں چاہیے اس کی۔ میں اسے وہی تکلیف دینا چاہتا ہوں جو اس وقت ہمارے گھر والوں پہ گزر رہی ہے۔ میں اسے اسی تکلیف سے ماروں گا۔ عثمان صاحب غصے سے چلائے تھے کہ سارے ہی بے بسی سے اس باپ کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ ان پر تو جیسے قیامت گزر رہی تھی۔ ان کی پھول جیسی بچی کو بے دردی سے کچل دیا گیا تھا۔ وہ خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کے گھر میں قیامت کا منظر تھا۔ سارے رشتہ دار ان کے کردار پر باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے تھے۔ سردار صاحب نے اب جو فیصلہ کرنا تھا، ایک بار وہ سارے لوگوں کے اعصابوں پر بم بن کر پھٹنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر جیسے کہ عثمان نے فیصلہ کر دیا ہے، قتل کے بدلے قتل، قصاص کے بدلے قصاص، خون کے بدلے خون، اور اب عزت کے بدلے عزت دی جائے گی۔ کتنے ہی لوگوں نے بے یقینی سے سردار صاحب کو دیکھا تھا۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے تھے، ہر کوئی سمجھ گیا تھا۔ انہوں نے ایک نظر فہمید صاحب کو دیکھا اور دوسری نظر عثمان صاحب کو۔ میں سردار ہونے کی حیثیت سے اجازت دیتا ہوں کہ عثمان کا بیٹا بھی فہمید کی بیٹی کے ساتھ وہی کرے گا جو فہمید کے بیٹے نے عثمان کی بیٹی کے ساتھ کیا۔ عزت کے بدلے عزت، الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو سب کے کانوں میں اترا تھا، اور کسی نے فہمید صاحب کے سینے میں کوئی نوکیلا پتھر مارا تھا۔ وہ سر جھکا گئے۔ تو یہ طے ہو گیا تھا کہ اگر خاندان کے مرد کچھ غلط کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ خاندان کی عورتوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ جرگے میں اتنی خاموشی چھا گئی تھی جیسے سوئی گرنے کی بھی آواز نہ آئی ہو۔ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے تھے۔ مغرب کا وقت تھا جب وہ دروازہ کھولتے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی آسیہ چھوٹے سے صحن میں ٹہلتی ہوئی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ فہمید صاحب کی آنکھوں کی سرخی خطرناک حد تک تیز تھی، اور اس عورت نے دہل کر اپنے شوہر کو دیکھا تھا، جن کے کندھے ڈھلکے ہوئے تھے۔ کچھ تھا جس نے اس عورت کو بے چین کر دیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے صحن میں موجود چارپائی پر جا کر بیٹھ گئے۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں گئی تھی اور پانی کا گلاس لے کر ان کے سامنے رکھا۔ پانی پی لیں، دھیرے سے کہا، لیکن جیسے فہمید صاحب نے تو سنا ہی نہیں کہ ان کی بیوی کیا کہہ رہی تھی۔ کیا فیصلہ ہوا؟ بہت دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے پوچھ ہی لیا۔ فہمید صاحب نے اپنا چہرہ اٹھائے انہیں دیکھا تھا۔
مبارک ہو، تمہارا بیٹا آزاد ہے، لیکن اس کی سزا اب میری بیٹی کو بھگتنی پڑے گی۔ اس شخص کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جس ماں کے کانوں میں گیا تھا۔ وہ تڑپ کر نفی میں سر ہلاتی ہوئی وہاں سے اٹھی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ ان کی آواز میں شکست تھی۔ فہمی صاحب کی بے بسی پر غصہ غالب آیا تھا۔ تمہارے بیٹے نے جو ان کی بیٹی کے ساتھ کیا، اس کے بعد کیا امید رکھتی ہو کہ وہ تمہارے بیٹے کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے؟ غصے سے کہتے ہوئے وہ بے بسی سے واپس بیٹھے اور اب چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے وہ رو رہے تھے۔ ان کے رونے کی آواز کے ساتھ آسیہ بیگم کی سسکیاں بھی شامل ہو گئیں۔ صحن میں کچھ آہٹ سی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے فوراً اپنے چہرے صاف کر لیے۔ وہ دونوں جیسے ہی پلٹے تو وہ برآمدے کی دہلیز میں کھڑی تھی اور حیرانی سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ خوفناک حد تک ڈر تھا۔ وہ قدم قدم چلتی ان کے پاس آئی تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ 16 سالہ انشال فہمید خوبصورتی کی مثال تھی۔ اس کے لمبے کالے بال کمر تک آ رہے تھے۔ اس کی گہری کالی آنکھیں، ان پر گری پلکوں کی جھالر، اس کا سفید ملائی جیسا چہرہ، اس کی نازک جلد اور گوری رنگت، کسی گڑیا جیسے گلابی گال اور ہلکے سے سرخ پڑتے ہونٹ۔ وہ گاؤں کی ساری لڑکیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ گھر سے بہت کم باہر نکلتی تھی۔ وہ اسکول بھی جاتی تھی تو اپنا چہرہ ڈھک کر جاتی تھی کیونکہ اسے بہت جلدی نظر لگ جاتی تھی۔ اس نے میٹرک کر لیا تھا اور بہت جلد وہ اپنے رزلٹ کے بعد کالج جانا چاہتی تھی، لیکن اب شاید اس کی زندگی میں سوائے اندھیروں کے کچھ نہیں رہنے والا تھا۔ ابا، اس نے اپنی نرم اور خوبصورت آواز میں پکارا تھا کہ فہمی صاحب کے کلیجے کو کچھ ہوا تھا۔ آخر ان کے بیٹے نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ بس وہ یہ سوال سوچتے رہ گئے۔ آخر ایک مرد یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس کے اپنے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہوتی ہیں؟ وہ کیوں کسی دوسرے شخص کی بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے؟ وہ محض سوچ کر رہ گئے۔ کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہے؟ وہ ان کے پاس پہنچتی ہوئی وہیں موجود چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے نفی میں سر ہلانے لگے۔ کیا وہ لوگ بھائی کو مار دیں گے؟ وہ معصومیت سے سوال پوچھ رہی تھی۔ اس کے باپ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر فہمی صاحب نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میری بچی، مجھے معاف کر دے۔ کاش کہ میں صرف تمہارا باپ ہوتا۔ کاش خدا مجھے کبھی بیٹا دیتا ہی نہ۔ اس باپ کے لہجے میں کتنی تکلیف تھی وہ انشاء صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے فوراً آگے بڑھتے باپ کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں ابا؟ اس طرح ہاتھ تو مت جوڑیں، اور میں دعا کروں گی خدا بھائی کو ہدایت دے۔ آخری بات اس نے کچھ تکلیف سے کہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کا چہرہ گھوما تھا۔ 23 سالہ فہد، جس کا سلوک انشال کے ساتھ کبھی بھی بہنے والا نہیں ہوتا تھا، وہ انشال کو بہت حقیر سمجھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بیٹا ہے اور بس سب کچھ وہی ہے۔ اس نے کبھی بہن سے پیار سے بات نہیں کی تھی، ہر وقت حکم چلاتا تھا۔ اگر وہ گھر میں داخل ہو جاتا تو انشال کمرے میں جا کر غائب ہو جاتی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہی نہیں آتی تھی کیونکہ وہ اپنی بہن کو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ اس کے الفاظ انشال کا دل ٹکڑوں میں توڑ دیتے تھے۔ یہ کیا آپ اسے ہر وقت پڑھاتی رہتی ہیں؟ اسے گھرداری سکھائیں، اس نے کل کو اگلے گھر میں جانا ہے۔ اس کے کانوں میں فہد کے الفاظ گونجے تھے۔ تم یہ کیا ہر وقت کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی ہو؟ جاؤ، جا کر کھانا لے کر آؤ۔ اس کے ہاتھ سے کتاب چپٹتے ہوئے اس نے غصے سے ڈانٹا تھا کہ انشال اپنے آنسو پیتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ اس طرح کی بہت ساری کڑوی یادیں تھیں۔ اس شخص نے کبھی انشال کو بہن سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ بہنیں کیا ہوتی ہیں۔ اس لیے تو بس وہ ایک حقیر سی عورت تھی۔ بیٹا، تمہیں ہی قربانی دینی پڑے گی۔ ان لوگوں کو تم چاہیے۔ اس کے باپ کے الفاظ تھے جو انشال کے کانوں میں بار بار بج رہے تھے۔ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں کیسے؟ وہ معصومیت سے سوال پوچھ رہی تھی۔ وہ بہت اچھی تھی، کم سے کم انشال یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس لیے تو کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ وہ باپ جانتا تھا کہ آج کے بعد کبھی بھی اس کی بیٹی اس دنیا میں سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہے گی۔ کوئی اس کی بیٹی سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ ان کی عزت نہیں رہے گی، لیکن ان کے بیٹے نے جو گناہ کیا اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے انہیں بھی اپنی عزت داغدار کرنی پڑے گی۔ تم کمرے میں جاؤ۔ اماں کی بات پر وہ بنا کچھ کہے واپس کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ آج کی رات گاؤں والوں پر بہت زیادہ بھاری پڑنے والی تھی۔
سارے گاؤں میں ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ تمام عورتیں گھروں میں بند تھیں اور تمام گاؤں والوں نے ڈرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو کمروں میں بند کر رکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ گاؤں کے اس ماحول میں وہ سب لوگ ایک دم سے گھبرا گئے تھے۔ اس کے باپ نے جو کہا تھا وہ سننے کے بعد کسی نے غازان کی روح جھنجھوڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو اس کی 12 سالہ بہن زینب دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی چوٹ کے نشان تھے۔ وہ اس حادثے سے اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ شاید ساری زندگی اس حادثے سے باہر نہ نکل پاتی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ کانوں میں عثمان صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے، میرا دل چاہتا ہے میں اس شخص کو جان سے مار دوں، لیکن نہیں، میں اس خاندان کو بھی وہی تکلیف دینا چاہتا ہوں جس خاندان کے لوگوں نے ہمیں دی۔ آج کی رات تم جاؤ گے اور ان کی بیٹی کے ساتھ وہی کرو گے جس نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا۔ عزت کا بدلہ عزت سے ہی لیا جائے گا۔ غازان کا دل چاہ رہا تھا وہ کہیں غائب ہو جائے۔ اپنی بہن کی تکلیف دیکھتے ہوئے اس کے اندر غیرت اور خون کا ابال بہت تیز ہوا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا جب وہ نیند میں ہلکا سا کسمسائی تھی۔ اس کے چہرے پر اچانک ہی ڈر کے تاثرات آئے تھے۔ بھائی بچائیں، بھائی۔ وہ نیند میں بھی خوفزدہ ہوئی تھی اور کسی نے غازان کے سینے میں خنجر گھونپا تھا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ پڑی تھی۔ اچانک ہی رگوں میں خون کا ابال اتنا تیز ہوا جیسے طوفان اٹھنے والا ہو۔ اس نے جھکتے ہوئے اپنی بہن کے ماتھے پہ لب رکھے تھے۔ تمہارا بھائی تمہارا بدلہ لے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں اس خاندان کو تباہ کر دوں گا، میں کسی کو نہیں بخشوں گا، انہیں بھی وہی تکلیف دوں گا جو تکلیف تمہیں دی گئی ہے۔ سختی سے ایک ایک لفظ کہتے ہوئے وہ اٹھا تھا اور اب وہ اس کمرے سے نکلتے ہوئے گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ زینب پر ظلم ہوا تھا تو کیا وہی ظلم اب ایک دوسری زینب پر ہوگا؟ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا۔ گلیاں سنسان تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے اس گاؤں میں کوئی آباد ہی نہ ہو۔ اس کے قدم فہمی صاحب کے گھر کے باہر آ کر رکے تھے۔ دروازے پہ دستک دی۔ کچھ دیر بعد ہی فہمی صاحب نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے عثمان صاحب کے بیٹے غازان کو کھڑے دیکھتے ہوئے اس باپ کے سینے میں خنجر پیوست ہوا تھا۔ تو وقت آ گیا تھا عزت دینے کا۔ اس کے چہرے پہ خطرناک حد تک غصہ تھا، پھر بھی تاثرات سپاٹ کر رکھے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے سائیڈ ہو گئے۔ وہ ان کے صحن میں داخل ہو چکا تھا۔ جرگے کا حکم تھا، سارے گاؤں والوں کو ماننا تھا اور جرگے کے حکم پر کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس گاؤں کا اصول تھا۔ آسیہ بیگم نے اپنی ہچکیاں قابو کرنے کے لیے اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا۔ وہ اس گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ سامنے ہی ایک کمرے کا دروازہ کھلا پڑا تھا جہاں سے انشال کا نیم رخ نظر آ رہا تھا، جو اسٹڈی ٹیبل پر جھکی کچھ کر رہی تھی، شاید ڈائری پہ کچھ الفاظ گھسیٹ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر فہمی صاحب پر ڈالی جو شرمندگی سے چہرہ جھکا گئے تھے۔ کتنے ہی آنسو اس باپ کی آنکھوں سے نکلے تھے اور چہرے پر پھسلتے گئے۔ آسیہ بیگم وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ ایک قیامت تھی جو اس گھر میں آنے والی تھی۔ وہ بنا ان پر دوسری نظر ڈالے سیدھا انشال کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کی موجودگی سے بے نیاز اب بھی ڈائری پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ آسیہ بیگم نے ایک آخری بار اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ لینا چاہا۔ وہ دروازہ بند کر رہا تھا، پھر کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر ایک پل کے لیے انشال اچھل کر کھڑی ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے پیچھے دیکھا تو پیچھے ہی کوئی 24 سالہ نوجوان کھڑا تھا۔ کالی آنکھیں، چہرے پہ ہلکی سی بیئرڈ، کالے بال، کسرتی سینہ، اس کے مضبوط توانا بازو۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت تھا۔ انشال بے یقینی سے اسے اپنے کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران تھی، بے یقین کہ کوئی مرد اس کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ اس نے اسی بے یقینی سے دروازے کو دیکھا جو وہ اندر سے لاک کر چکا تھا۔ اس معصوم کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ انشال نے یہاں سے کہیں غائب ہو جانا چاہا۔ اس نے منہ کھول کر کچھ پکارنا چاہا، ابا! اس کے تو منہ سے اتنا ہی نکلا تھا۔ یقیناً کسی غیر مرد کو اپنے کمرے میں دیکھتے وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کمرے کے باہر موجود اس کے دونوں والدین نے سنی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد ایک چیخ تھی جو انشال کے لبوں سے نکلی تھی، پھر مکمل سکوت چھا گیا۔ کتنی ذلت کا مقام تھا اس والد کے لیے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو تکلیف دی جا رہی تھی،
لیکن یہی انصاف تھا اس گاؤں کا، اس علاقے کا، اس لڑکی کے باپ اور بھائی کا، جس کی عزت ان کے بیٹے نے تار تار کر دی تھی۔ سارے گاؤں میں ان کی کتنی بدنامی ہوئی تھی، یہ صرف عثمان صاحب کا خاندان ہی جانتا تھا، اور اس وقت سب فہمی صاحب کے خاندان کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس باپ اور اس ماں کی تربیت پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی۔ ان دونوں ماں باپ کے دل تکلیف سے بند ہونے کے در پہ تھے۔ وقت سرک رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد دروازہ کھلا اور وہ قمیص کے بٹن بند کرنے کے بعد اپنی شال گلے میں ڈالتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور بنا ان والدین پہ نظر ڈالے ان کے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کے باپ نے صرف ایک نظر کمرے میں دیکھا تھا جہاں وہ زمین پر گری پڑی تھی، سارے بال بکھرے پڑے تھے۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ہونٹ کے کنارے سے خون نکل رہا تھا۔ ایک معصوم زینب کو تباہ کر دیا گیا تھا، اس کے بدلے میں ایک دوسری معصوم کی زندگی ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی تھی۔ یہ دستور سالوں سے چلتا آ رہا تھا۔ کبھی کسی مرد کے قاتل ہونے کی صورت میں اس کے گھر کی عورت کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا تھا، اور آج عزت کے بدلے عزت گئی تھی۔ 4 سال بعد ان کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی، اور وہ اس تصویر پر محبت سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ 4 سال گزر گئے تھے اپنی بیٹی کو دیکھے ہوئے۔ انہوں نے اسے خود سے دور کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے اب ان کی بیٹی اس گاؤں میں رہ نہیں سکے گی، کیونکہ ہر دوسرا شخص اسے تانا دے گا۔ اس لیے انہوں نے 4 سال پہلے ہی انشال کو خود سے دور کر دیا تھا۔ فہمی صاحب گھر میں داخل ہوئے تو ایک نظر آسیہ بیگم پر ڈالی، جو انشال کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بہت زیادہ غمگین نظر آ رہی تھی۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھے، ان کے ہاتھ سے انشال کی تصویر پکڑی تھی۔ کیا رحمت زحمت بن جایا کرتی ہے؟ وہ حیرانی سے اپنے آپ سے سوال پوچھ رہے تھے کہ آسیہ بیگم مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ وہ کیسی ہوگی؟ انہوں نے ایک نظر فہمی صاحب کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہوگی، کم سے کم اس گاؤں میں رہنے سے وہ کبھی ٹھیک نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کا وہیں رہنا بہتر ہے۔ بس تم بھول جاؤ کہ ہماری کوئی بیٹی بھی تھی، انہوں نے بے تاثر لہجے کے ساتھ کہا تھا کہ آسیہ بیگم کے دل کو ہول پڑے تھے۔ میں ماں ہوں، میں نے اسے جنم دیا ہے، میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ میری کوئی بیٹی نہیں؟ تکلیف زدہ لہجے کے ساتھ سوال پوچھا گیا۔ فہمی صاحب کے چہرے پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ جس طرح یہ بھول چکی ہو کہ تمہارا کوئی بیٹا بھی ہے، بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی اولاد تھی۔ ایک نے گناہ کیا، دوسرے نے اس گناہ کا خمیازہ بھگتا، دونوں تباہ ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسلے تھے۔ آسیہ بیگم تلخی سے مسکرائی تھی۔ اور وہ خاندان، وہ تو اس گاؤں سے سالوں پہلے چلے گئے، نہ جانے وہ کہاں ہوں گے۔ وہ ساتھ ہوں گے، ان کا بیٹا بیٹی اور وہ والدین، اور ہم نے کیا پایا؟ بیٹی بھی دور اور بیٹا۔ وہ خاموش ہو گئیں، ایک دم خاموش۔ فہمی صاحب کی آنکھوں کی سرخی تیز ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور بات کرتے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ دروازے پہ آئے، دروازہ کھولا تو سامنے ہی 27 سالہ فہد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ کسی نے فہمی صاحب کا کلیجہ مٹھی میں دبوچا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر تک آنے کی؟ وہ چیخ پڑے تھے۔ آسیہ بیگم کی ممتا تڑپی تھی۔ وہ اٹھیں اور قدم قدم چلتی ہوئی دروازے تک آئیں۔ ابا، اماں، مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں میری غلطی تھی۔ 4 سال بہت ہوتے ہیں، آپ لوگ تو مجھے گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دے رہے۔ بس کر دیں، میری غلطی تھی، معافی مانگ تو رہا ہوں، بے بسی سے کہتے ہوئے اس نے ماں کو دیکھا تھا۔ فہمی صاحب کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے۔ تم نے غلطی نہیں کی فہد، تم نے گناہ کیا ہے، گناہ۔ اس گناہ کا کفارہ میری بیٹی نے بھگتا ہے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ تم میرے لیے اس دن مر گئے تھے جس دن تم نے اس گاؤں کی ایک معصوم بچی کی زندگی تباہ کی تھی۔ کاش میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار سکتا، لیکن نہیں، بس دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فہمی صاحب سارے ضبط توڑتے ہوئے چیخے تھے۔ آس پاس کے لوگ جو گلی میں کھڑے تھے وہ جمع ہونے لگے۔ ویسے بھی گاؤں جیسے علاقوں میں تو لمحوں میں ہی محلے دار جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ بس کر دے ابا، کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، آپ کے بڑھاپے کا سہارا۔ آپ کی زبان پر آج بھی اس لڑکی کا نام ہے۔ ارے بیٹیاں اس لیے تو ہوتی ہیں، اپنے مردوں کے بوجھ کم کرنے کے لیے۔ اس کی زبان آج بھی انشال کے لیے زہر اگل رہی تھی، اور اس سے زیادہ برداشت فہمی صاحب میں نہیں تھی۔ ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور ایک تھپڑ تھا جو انہوں نے فہد کے چہرے پر دے مارا۔ جس دن تمہیں احساس ہو جائے کہ وہ تمہاری بہن تھی، کوئی زر خرید غلام نہیں، اس دن واپس آنا اور معافی مانگنا۔
پہلے اپنی بہن کی قدر کرنی سیکھ کر آؤ، پھر کر دوں گا معاف۔ اتنا کہتے ساتھ اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر چکے تھے، اور آسیہ بیگم وہی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ایک غم تھا جو جا نہیں رہا تھا، اور ایک اور غم تھا جو ان کے کلیجوں پر مونگ ڈلنے کے لیے بیٹھا تھا۔ اس نے بے یقینی سے چہرے پہ ہاتھ رکھے ذلت کے احساس سے سارے محلے میں نظر گھما کر دیکھا تھا، جہاں سارے اسے نہایت نفرت سے گھور رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کا ابال تیز ہوا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ گاؤں سے باہر نکل آیا۔ اندر وہ ماں کمرے میں بیٹھی اب اپنے بچوں کی تصویروں کو سینے سے لگا کر رو رہی تھی۔ 4 سالوں سے وہ دونوں اولادوں سے دور تھے۔ ایک نامکمل سا احساس تھا جو ان دونوں کے دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ اب تو ان کا یہ آنگن ویران ہو گیا تھا، جہاں کبھی وہ چلتی پھرتی ان کو نظر آتی تھی۔ اگر ہم اس گاؤں سے کچھ 100 میل دور نظر دوڑائیں تو یہ اس گاؤں سے کافی گھنٹوں کی مسافت پر ایک شہر تھا، جسے زبان عام میں لاہور کہا جاتا ہے۔ لاہور کے شہر میں سورج اپنے جوبن پر کھڑا تھا۔ وہ دونوں تیز قدموں سے چلتی ہوئی یونیورسٹی میں داخل ہو رہی تھی۔ سارا تمہارا قصور ہے، تمہاری اسائنمنٹ نے کتنے گھنٹے ضائع کر دیے۔ جویریہ اس کے سر پر رجسٹر مارتے ہوئے غصے سے پھٹ پڑی تھی تو وہ مسکرا دی۔ تم جانتی تو ہو کہ مجھے اپنی اسائنمنٹ بیس دینی ہوتی ہے، بے شک اس کے لیے 4 گھنٹے ہی لگ جائیں۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ یار وہ دیکھ، وہ رہی ماریا، یہ لڑکی تو بہت پریشان کرتی ہے، چل اس سے بات کرتے ہیں، مجھے اس کے وہ سائنس کے نوٹس چاہیے۔ کیا کمال کے نوٹس بنائے تھے اس نے، یار میں تو امپریس ہوئے بنا نہیں رہ سکی۔ وہ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ماریا کی جانب بھاگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے جویریہ، آرام سے، اور ویسے بھی وہ نوٹ اس نے نہیں بنائے تھے، اس کے تایا زاد نے بنائے تھے، وہ تمہیں کل بھی بتا چکی تھی۔ انشال نے ہاتھ کے اشارے سے وضاحت دی تو جویریہ نے برے برے منہ بنائے تھے۔ اف انشال، میں تمہارا کیا کروں، انسان کو اتنا بھی سچا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بات پر کچھ پلوں کے لیے انشال کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ دونوں ماریا کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ماریا ان کی کلاس فیلو تھی۔ انشال لاہور کی اس یونیورسٹی کے ساتھ موجود ہاسٹل میں رہتی تھی۔ گرلز ہاسٹل کے اس کمرے میں جویریہ اس کی روم میٹ تھی۔ وہ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھی۔ FSC کرنے کے بعد اس وقت وہ میڈیکل کی پڑھائی کر رہی تھی۔ ہیلو ماریا، کیسی ہو؟ جویریہ نے مسکراتے ہوئے ماریا کو مخاطب کیا تھا۔ ماریا بھی جواباً مسکرائی تھی۔ میں بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ اس نے انشال کو دیکھا جو کہیں کھو سی گئی تھی۔ ایک عجیب سا احساس تھا جو انشال کے اندر باہر اترا۔ اس نے چہرہ پلٹ کر دیکھا، بالکل ویسے جیسے اس نے 4 سال پہلے اس کمرے کی 4 دیواری میں چہرہ پلٹ کر دیکھا تھا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل بتا رہا تھا کہ وہ یہیں کہیں ہے۔ وہ آس پاس حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ جب جویریہ نے اس کا کندھا ہلایا، وہ اچانک ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ ہاں، کیا ہوا؟ وہ ان دونوں کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کہاں کھو گئی ہو؟ تمہیں ماریا سے کچھ بات کرنی تھی۔ جویریہ نے اسے آنکھیں دکھائی کہ اسے نوٹس مانگو، تو انشال دانت پیس کر رہ گئی۔ ایک تو اس لڑکی کا کیا کرے۔ ہاں وہ ماریا، کل جو تم نے نوٹس دکھائے تھے سائنس کے، مجھے کافی اچھے لگے۔ کیا میں ایک دن کے لیے تم سے لے سکتی ہوں؟ اس نے جویریہ کو گھورتے ہوئے نوٹس مانگے تھے تو ماریا مسکرا دی۔ بالکل، کیوں نہیں۔ اچھا ویسے وہ نوٹس بنائے کس نے تھے؟ اچانک جویریہ کو اس کی کسی تایا ذات کی یاد آئی۔ وہ میرے تایا کے بیٹے نے بنائی تھی۔ انہوں نے اس سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہے، سو ان کا نالج کافی اچھا ہے۔ وہ میری بہت ہیلپ کرتے ہیں اور میرے بہت اچھے بھائی ہیں۔ اس کے لہجے میں اپنے اس بھائی کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اچھی بات ہے۔ جویریہ بھی مسکرا پڑی اور آہستہ سے انشال کے کان کے پاس جھکی تھی۔ لگتا ہے اس کے بھائی سے ملنا ہی پڑے گا۔ اس کے لہجے کی مسکراہٹ اور شرارت انشال محسوس کر گئی تھی۔ ایک بار پھر اس کا دل دھڑکنا بھولا تھا۔ اس کا دل اسے سگنل دے رہا تھا کہ وہ آس پاس ہی ہے۔ وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ اتنے میں ان تینوں کے پاس ایک کار آ کر رکی۔ ماریا کی نظر جیسے ہی کار تک گئی، وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ لو بھائی آ گئے، اور تم لوگوں کو اپنے بھائی سے ملواتی ہوں۔ وہ ان دونوں کو کہتی ہوئی کار کی جانب بڑھی تھی۔ انشال نے اپنے دل پر ہاتھ رکھے، خود کو ڈانٹنے کی کوشش کی کہ اسے آخر ایسا احساس کیوں ہو رہا ہے، لیکن وہ جانتی تھی کچھ نامکمل سا احساس ہے جو ان 4 سالوں میں سے ہوتا ہی رہتا تھا۔ وہ دروازہ کھولے باہر نکل رہا تھا۔ انشال وہیں کھڑی تھی تو ماریا اس کے پاس آئی۔ انشال کہاں کھو گئی؟ ماریا کے کندھا ہلانے پر وہ ہوش میں آئی۔ جویریہ تو پہلے ہی اس کے کزن کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔
وہ بہت خوبصورت تھا۔ جویریہ تو اگلے ہی پل اس پر لٹو ہو گئی۔ واہ، اتنا ہینڈسم کزن! کہیں ہمیں مل جائے تو ہمارے تو وارے نیارے ہی ہو جائیں۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ تب تک انشال اور ماریہ بھی پاس آ چکی تھی۔ غازان بھائی، یہ دونوں میری بیسٹ فرینڈس ہیں۔ یہ انشال ہے اور یہ جویریہ۔ جیسے ہی ان دونوں کی نظریں ٹکرائیں، دونوں ساکت رہ گئے۔ انشال کی آنکھوں کی پتلیاں ناقابل حد تک پھیلی تھی۔ پورے 4 سال بعد وہ آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ غازان اگلے ہی پل اسے پہچان چکا تھا۔ ایک پل کے لیے آنکھوں کے سامنے 4 سال پرانی انشال کا حلیہ گھوما تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی اپنی ڈائری پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کے سارے لمبے کالے بال کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ اس کا دوپٹہ گلے میں تھا۔ اگلے ہی پل غازان نے سر جھٹکتے ہوئے اس راز سے نکل جانا چاہا۔ انشال کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے 4 سال پرانا منظر نمایاں ہوا تھا۔ وہ اس شخص کو بھول جانا چاہتی تھی، لیکن یہ شخص اس کی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح سے شامل ہوا تھا کہ انشال کی روح تڑپا گیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئے قدم پیچھے لے رہی تھی۔ وہ خوف، وہ ڈر آج بھی اس کی زندگی میں کہیں موجود تھا۔ انشال، کیا ہوا؟ جویریہ کی آواز سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ کچھ نہیں، اس نے بہت مشکل سے اپنا چہرہ جھکاتے اپنے آنسو صاف کیے۔ سو آپ ہیں ماریہ کے کزن؟ جویریہ مسکراہٹ کے سنگ بولی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ غازان کے سامنے پھیلایا۔ مجھے جویریہ کہتے ہیں۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ امید ہے کہ ہماری کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتی ہوئی وہ مسکرائی تھی۔ انشال کے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ آخر وہ وقت دوبارہ اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ وہ جویریہ کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس کے پیچھے کھڑی انشال کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں سے بہت تیزی سے آنسو بہے تھے۔ وہ اپنے آنسو بار بار صاف کر رہی تھی، اور ماریہ مسکرا کر جویریہ اور غازان کی طرف متوجہ تھی۔ کوئی بھی اس کے آنسو نہ دیکھ پایا سوائے غازان کے۔ غازان کی آنکھیں بے تاثر ہی رہیں، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو، اس کی بلا سے بھاڑ میں جائے۔ چلے ماریہ۔ بنا جویریہ کی باتوں پر کان دھرے وہ ماریہ کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ان دونوں کو اللہ حافظ کہتی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اسے پک کرنے کے لیے ہی یونیورسٹی آیا تھا۔ اس نے صرف ایک نظر انشال کو دیکھا تھا، جو اب مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جیسے عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ، جیسے کہہ رہی ہو، مجھے برباد کر کے تمہیں کیا ملا؟ شاید غازان کو امید نہیں تھی کہ یہ لڑکی لاہور میں ہوگی اور وہ کبھی اس سے دوبارہ ملے گا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ جویریہ بدمزہ ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، اس کے کزن میں کتنی اکڑ ہے! دانت پر دانت جماتے ہوئے وہ غصے سے کہتی ہوئے انشال کے پاس آئی۔ چلو کینٹین میں چلتے ہیں، آج تو سارا دن ہی خراب ہو گیا۔ لیکن انشال کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ انشال، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اس نے انشال کا کندھا ہلایا تھا۔ یار، یہ کیا تم ہر وقت کہیں نہ کہیں کھو ہی جاتی ہو؟ کیا کوئی مجنون ہے جس کی یادوں میں وابستہ رہتی ہو؟ وہ جیسے جھنجلا ہی گئی تھی۔ انشال نے بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے دور کیا۔ میرے سر میں شدید تکلیف ہو رہی ہے، مجھے واپس جانا چاہیے۔ تم آج کی کلاسز لے لینا، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پلٹی تھی اور بنا جویریہ کی کوئی بات سنے وہ ہاسٹل کی جانب چل پڑی۔ جویریہ پیچھے سے ارے ارے کرتی رہ گئی۔ نہ جانے اس کو کیا ہو جاتا ہے۔ ویسے یار، اس کا کزن کتنا ہینڈسم تھا، لیکن لگتا ہے اس کی کافی اونچی ناک ہے۔ مرجانے نے ہاتھ تک نہیں ملایا۔ اسے ایک اور صدمہ لگ گیا۔ پھر وہ سر جھٹکتے ہوئے کینٹین کی جانب چل پڑی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سارا کمرہ خالی تھا۔ اس نے دروازہ لاک کیا، پھر وہیں زمین پر بیٹھی تھی، اور اب وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں سے سکون مل رہا تھا۔ پورے 4 سال بعد وہ آنکھوں کے سامنے آیا تھا، لیکن وہ ہنس کیوں رہی تھی؟ وہ مسکرا کیوں رہی تھی؟ اسے تو رونا چاہیے، پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہیے، اور پھر واقعی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اندر باہر تکلیف ہی تکلیف تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے تو سارے گھر میں زینب کی کھلکھلاہٹ گونج رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس بات پر زین کو ہراتی اب خود کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ غازان نے ایک نظر زینب کو دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہیں پورے 4 سال لگے تھے زینب کو اس حادثے سے باہر نکالنے میں، لیکن ان میں سب سے بڑا ہاتھ زین کا تھا۔ زین اس کے چچا کا بیٹا تھا۔ 22 سالہ زین، جو زینب سے 6 سال بڑا تھا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا تھا کہ زینب کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اس کے بعد اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زینب کو پہلے کی طرح ہنسنے اور بولنے کے لیے اکسائے گا، کیونکہ زینب خاموش ہو گئی تھی
اور واقعی اس نے زینب کو اتنا پرسکون ماحول دیا تھا کہ زینب آہستہ آہستہ اس غم سے باہر نکلتی گئی۔ 1 سال پہلے ہی ان لوگوں نے زین کی فرمائش پر ہی زینب اور زین کا نکاح کر دیا تھا۔ ویسے بھی اس حادثے کے بعد ان لوگوں کی گاؤں میں بہت بدنامی ہو گئی تھی، اس لیے وہ لوگ وہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ یہاں اس کے چاچا کا گھر تھا، وہ دونوں فیملیز یہیں رہتی تھی۔ غازان جو اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا، اچانک زینب اس کے پاس آتے اس کے سینے سے لگ گئی۔ دیکھے بھائی، آج میں نے زین کو ہرا دیا۔ وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ زین بھی اس کے پیچھے آ کر ہی کھڑا ہوا۔ تم سے ہارنا اچھا لگتا ہے، اس لیے ہار جاتا ہوں، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ زین اس کی طرف دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بہت محبت تھی۔ زین واقعی زینب سے بہت محبت کرتا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اسے زینب کے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے تو زینب بچپن سے ہی پسند تھی۔ اس نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ بس وہ شادی کرے گا تو صرف زینب سے۔ لیکن فی الحال ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا، اور شادی جب زینب بڑی ہو جاتی تب کرنے کے بارے میں طے ہوا تھا۔ زین خود ہی چاہتا تھا پہلے وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے، اس کے بعد وہ لوگ شادی کریں گے۔ اس کی بہن تو دوبارہ زندگی جینے لگی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے انشال کا چہرہ گھوما تھا۔ ان سارے معاملات میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کے بھائی نے جو کیا، اس کی سزا انشال نے بھگتی۔ اس نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہ بھی دوسرا فہد بن گیا تھا؟ اسے کم سے کم ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آج دوپہر کا منظر نمایاں ہوا۔ وہ کتنی بے یقینی سے غازان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ جیسی اذیت زینب نے برداشت کی، کیا اس نے بھی ویسے ہی اذیت برداشت کی ہوگی؟ آخر غازان یہ کیوں بھول گیا کہ وہ بھی تو ایک زینب ہی تھی؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ساری رات اس بارے میں سوچتا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے وہ لمحہ گھوما تھا جب وہ 4 سال پہلے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسٹڈی ٹیبل پر جھکی وہ کچھ لکھ رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ کرسی سے اچھل کر کھڑی ہوئی تھی، پھر بے یقینی سے پلٹ کر کسی غیر مرد کو اپنے کمرے میں دیکھا۔ غازان کو آج بھی اس کا وہ خوبصورت چہرہ یاد تھا۔ 16 سالہ انشال خوبصورتی کی مثال تھی کہ کتنے ہی پہر غازان اس کے حسن میں کھو گیا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت اور نازک جیسی موم کی گڑیا تھی کہ کوئی اسے تکلیف دینے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ لیکن جیسے اس کے لبوں سے ابا نکلا تھا، اچانک ہی غازان کا سارا سحر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا، پھر اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ ایک پل سے پہلے وہ ماضی سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شاید کوئی نمی چھلکی تھی۔ آخر اسے تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ وہ تکلیف اس 4 سال پہلے گزری رات کی نہیں تھی۔ وہ تکلیف آج دوپہر میں انشال کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہوئی تھی۔ انشال اس کے چاچا کی بیٹی ماریا کی دوست تھی۔ اسے امید نہیں تھی انشال یہاں ہوگی۔ لاہور پہ اگلا دن اتر چکا تھا۔ وہ سارے ناشتہ کی اپنے کاموں پر جانے کے لیے تیار تھے جب عثمان صاحب نے سب کو مخاطب کیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب ماریا اور غازان کی منگنی کی رسم کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی گھر کی بچی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہماری بچی کہیں باہر جائے۔ میں تو اپنی بچی کو بہو بنانا چاہتا ہوں۔ ان کی بات سنتے کتنے ہی پہر ماریا ساکت رہ گئی اور غازان بھی خاموش ہو گیا۔ ماریا ویسے تو اسے بھائی سمجھتی تھی، لیکن اس نے کبھی اس بارے میں کچھ سوچا نہیں تھا۔ وہ واقعی خوبصورت تھا، اس سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ابا، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، فی الحال میں نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا، غازان نے سختی سے کہا تھا۔ تو یہ بات یہیں ختم ہو گئی۔ کچھ دن مزید گزر گئے تھے۔ وہ یونیورسٹی آئی تھی اور آج وہ بہت خوش تھی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار غازان کا چہرہ آ رہا تھا۔ کیا واقعی اس کی اور غازان کی شادی ہو جائے گی؟ ہاں، یہ سچ تھا۔ اس نے غازان کو بھائی سمجھا تھا، لیکن وہ کون سا اس کا سگا بھائی تھا؟ ان دونوں کی شادی ہو سکتی تھی، ایسی کوئی قباحت تو نہیں تھی۔ ماریا کی مسکراہٹ جویریہ کو کوئی سگنل دے رہی تھی۔ انشال تو آج بھی کہیں کھوئی کھوئی سی تھی۔ کیا بات ہے؟ خیر ہے تو مسکرا رہی ہو؟ جویریہ نے اسے ٹھہوکا مارتے پوچھا۔ وہ تینوں اس وقت گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بس بات ہی ایسی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ ماریا مسکرائی تھی تو جویریہ کی آنکھیں چمکی۔ کیا بات ہے؟ خیر تو ہے؟ اس نے آنکھ ونک کرتے پوچھا تھا کہ ماریا اگلے ہی پل شرم سے چہرہ جھکا گئی۔ ارے واہ یار، یہ تو بلش کر رہی ہے۔ اس نے انشال کو ٹھہوکا مارا تو انشال اپنی سوچوں سے باہر نکلی اور سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچھا، لیکن یہ بلش کیوں کر رہی ہے؟ انشال نے غائب دماغی سے سوال پوچھا۔ یہ تو یہی بتائے گی، جویریہ نے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ چلو بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔
یار نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جویریہ سمجھ گئی تھی۔ کوئی بات تو ہے، ہاں ہاں، تم ایسے جان نہیں چھڑا سکتی، تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ کیا بات ہے۔ جویریہ اس کی اتنی جلدی جان نہیں چھوڑنے والی تھی، اور وہ دونوں ہی جویریہ کی سعادت سے واقف تھیں۔ وہ میری منگنی ہو رہی ہے، اتنا کہتے ساتھ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ انشال نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جبکہ جویریہ کے لبوں سے باقاعدہ چیخ نکلی تھی۔ کیا؟ اسے حیرت کا دھچکا لگا تھا۔ تم چھپی رستم، ہمیں بتایا تک نہیں؟ وہ اس کا بازو پکڑے سے ہلکا سا مروڑتے ہوئے غصے سے پوچھ رہی تھی کہ اگلے ہی پل ماریا نے اپنا بازو چھڑوایا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی موٹی بھینس؟ اس نے جلدی سے جویریہ کو گھور کر کہا تھا۔ وہ اکثر اسے غصے سے موٹی بھینس کہتی تھی کہ جویریہ کلس کر رہ گئی۔ خیر یہ بتاؤ کس سے منگنی ہو رہی ہے؟ وہ سارا غصہ چھوڑتی ہوئی ایکسائٹڈ ہوئی تھی کہ ماری اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ارے واہ، لڑکی تو کچھ زیادہ ہی شرمیلی ہے، اب بتا بھی دو کس سے ہو رہی ہے؟ جویریہ نے سختی سے پوچھا تھا۔ وہ میرے تایا ذات ہے نا غازان، ان سے۔ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو انشال کے کانوں میں اترا تھا۔ اس نے بے یقینی سے چہرہ موڑے ماریا کو دیکھا۔ ہیں؟ کب؟ یہ کب کیسے ہوا؟ جویریہ کو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ اتنا ہینڈسم لڑکا ہاتھ آتے آتے رہ گیا۔ وہ تایا نے کچھ دن پہلے ہی کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی بہو بن جاؤں، لیکن تب غازان نے بات کو تول نہیں دی تھی۔ کل رات ہی تایا نے پھر ایک بار ان سے بات کی تو انہوں نے ہاں کر دی۔ ان کی خواہش ہے کہ ہمارا نکاح ہمارے آبائی گاؤں میں ہو، اس لیے ہم اگلے ہفتے ہی گاؤں جا رہے ہیں۔ ہمارا نکاح ہوگا اور رخصتی میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، لیکن انشال کے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ کسی نے کلیجے میں ہاتھ مارا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ پورے 4 سالوں سے وہ جس شخص سے پاگلوں کی حد تک عشق کرتی آئی تھی، آج وہ کسی اور کا ہو رہا تھا۔ وہ اگلے ہی پل اٹھی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ جویریہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے اچانک ایک کام یاد آ گیا، میں تم لوگوں سے بعد میں ملتی ہوں۔ وہ بہت مشکل سے خود پر قابو پاتی گراؤنڈ سے باہر نکل آئی۔ وہ ہاسٹل کی جانب جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اچانک اس کے سامنے غازان کی گاڑی آئی۔ اس نے بہت مشکل سے گاڑی کو بریک ماری تھی، ورنہ انشال اس کی گاڑی کے نیچے آتی آتی رہ جاتی۔ انشال تو اب بھی رونے میں مصروف تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، انشال جیسے ہوش میں آئی۔ اگلے ہی پل وہ سڑک سے ایک سائڈ پر ہو گئی۔ غازان نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی روئی آنکھیں وہ دیکھ سکتا تھا۔ بساختہ غازان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ رو کیوں رہی ہے، لیکن پوچھ نہ پایا۔ کسی خاص احساس کے تحت انشال کی نظریں اوپر اٹھی تھی، اور اپنے سامنے غازان کو دیکھتے ہوئے اس کو تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ غازان سانس روکے اسے اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ وہ اس رات ماضی میں پہنچ گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے کمرے میں کھڑا تھا، اور وہ خوفزدہ سی ہوتی ابا کو پکارنے کے بعد چیخی تھی۔ اگلے ہی پل غازان کا ہاتھ اس کے ہونٹوں تک آیا، اور اس نے انشال کے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھے، اسے کسی بھی قسم کی آواز نکالنے سے روکا تھا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ تھیں۔ انشال سانس روکے اسے اپنے اتنے قریب دیکھ رہی تھی۔ اگر تمہاری آواز نکلی تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ اگلی سانس نہیں لے پاؤ گی۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے آہستہ آواز میں سرگوشی کر گیا کہ انشال سر سے لے کر پیر تک کانپ گئی۔ سکون سے جا کر وہاں بیٹھ جاؤ، اور اگر اب تمہاری سانس لینے کی بھی آواز میرے کانوں تک آئی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ ایک اور دھمکی دی کہ انشال اگلے ہی پل اس سے دور ہوئی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ خوفزدہ سی سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، اور وہ غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ گھر سے اسی نیت سے آیا تھا کہ وہ فہد کی بہن کو چھوڑے گا نہیں، لیکن پھر اپنی بہن کی تکلیف سے وہ تڑپ گیا تھا۔ وہ کبھی بھی کسی بھی دوسری لڑکی کو وہ تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا جو اس کی بہن نے سہی تھی۔ بے شک جرگی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کی بہن کی عزت کے ساتھ ویسے ہی کھیل سکتا ہے جیسے اس کی بہن کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا، لیکن نہیں، وہ بھائی تھا۔ وہ عورتوں کی عزت کرنی جانتا تھا، لیکن پھر بھی اسے اس لڑکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ فہد کی بہن تھی۔ وہ ڈری سہمی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پورے 2 گھنٹے گزر گئے۔ وہ 2 گھنٹے تک بے بسی سے کمرے میں چکر کاٹتا رہا۔ پھر اس نے ایک نظر وال کلاک کو دیکھا، جہاں رات مزید گہری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی شال گلے سے اتار کر زمین پر پھینکی، پھر اپنی قمیض کے بٹن کھولے اور صوفے تک آیا۔ سختی سے انشال کا بازو دبوچا۔
انشال کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اگر کسی کو پتہ چلا کہ اس کمرے میں کیا ہوا تھا، تمہاری جان نکال دوں گا، سمجھ رہی ہو؟ سختی سے اس کا بازو پکڑے وہ اتنی آہستہ آواز میں گرجا کہ صرف انشال ہی سن سکی۔ اس نے روتے روتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ یقیناً غازان کے غصے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ تم وہی سب کو بتاؤ گی جو میں کہوں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا یا اسے ڈرا رہا تھا، انشال اندازہ نہ لگا سکی۔ وہ ساری کانپ گئی تھی، اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے انشال کے بالوں سے وہ پن کھینچ کر اتاری اور زمین پر پھینکی جس نے اس کے بال سامنے سے کور کر رکھے تھے۔ انشال کے بال جو پہلے ہی کمر پہ بکھرے تھے وہ مزید بکھر گئے۔ انشال کا بازو چھوڑ کر وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ اس سے پہلے انشال کو سوچتی سمجھتی اس کا وزنی ہاتھ اٹھا تھا اور انشال کے چہرے پہ ایک تھپڑ دے مارا۔ اس کا ہاتھ اتنا وزنی تھا کہ انشال اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ پائی اور سیدھی زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، چہرے پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ اگر تمہاری زبان کھلی تو اگلی بار تمہاری جان لینا آؤں گا۔ ایک اور سرگوشی کرتے ہوئے وہ زمین سے اٹھا، چادر اٹھا کر اپنی گلی میں پہنی اور شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پاس اختیار تھا، لیکن اسے چاہ کر بھی انشال کو تکلیف نہیں دی۔ وہ زمین پر گری تھی، بال بکھرے تھے، چہرے پر تھپڑ کا نشان تھا۔ اس کے والدین یہی سمجھے تھے کہ غازان اپنا بدلہ لے کر جا چکا ہے، لیکن غازان نے اس لڑکی کو دوسری معصوم زینب بننے سے روک لیا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد اس کا بھائی فہد واپس گاؤں آیا تھا، لیکن اس کے باپ نے اسے تھپڑ مارتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا اور یہ کہہ دیا کہ آج سے تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی انشال کی عزت اب اس گاؤں میں کوئی نہیں رہی۔ گاؤں کے لوگ ان کی بیٹی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے انشال کو لاہور ہاسٹل بھیج دیا۔ وہ وہیں پڑھنے لگی اور پھر وہیں رہنے لگی۔ 4 سال ہو گئے تھے وہ گاؤں نہیں آئی تھی۔ اگر وہ گاؤں آنا چاہتی بھی تو اس کا باپ منع کر دیتا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ انشال اس ذلت سے گزرے جس ذلت سے وہ دونوں ماں باپ گزر رہے تھے۔ وقت گزرنے لگا تھا اور اس گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ انشال کو احساس ہوتا گیا کہ غازان نے اس پر احسان کیا تھا۔ ایک بند کمرے میں اختیار ہوتے ہوئے بھی اسے غلط نظروں سے نہیں دیکھا، اسے غلیظ ہاتھوں سے نہیں چھوا۔ اس نے انشال کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ سارا گاؤں یہی سمجھ رہا تھا کہ انشال کی عزت جا چکی، لیکن صرف وہ دونوں جانتے تھے کہ اس کمرے میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان کے علاوہ خدا گواہ تھا کہ انشال آج بھی پاکیزہ تھی، اور غازان کی یہی نیکی تھی جس نے انشال کے دل کو اس کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ ان گزرے 4 سالوں میں وہ غازان سے محبت کرنے لگی تھی۔ محبت تو دور، شاید اسے عشق ہو گیا تھا، ایسے مرد سے جس نے بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی بدلہ نہیں لیا۔ اس کے دل میں غازان کے لیے بہت اونچا مقام تھا، اور اس دن غازان کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے وہ بے یقینی سے رو پڑی تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ خدا نے اس کی دعائیں سن لی۔ اس کی محبت، اس کا عشق اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن آج جو خبر اسے ماریا نے دی وہ اس کے اعصابوں پر بم بن کر پھٹی تھی۔ اس نے ساری زندگی صرف ایسے مرد کو سوچا اور چاہا تھا، اور آج غازان کسی اور کا ہو رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور غازان اسے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر اچانک ہی سختی آئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر رک گئی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ اگر میں اتنی ہی بری لگی تھی تو پھر اس رات کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ کاش مجھے تباہ کر دیا ہوتا تو آج مجھے تکلیف نہ ہوتی۔ بے بسی سے پھٹ پڑی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ غازان کو اس کے الفاظ اور اس کے حلیے سے زیادہ اس کی آنکھوں کی تکلیف نے تکلیف پہنچائی تھی۔ اس رات نے مجھے آپ کا، اس نے ہاتھ سے غازان کی طرف اشارہ کیا، آپ کے لیے پاگل کر دیا۔ مجھے لگتا تھا شاید کبھی زندگی میں آپ ہی وہ شخص ہوں جس کو خدا نے میرے لیے بھیجا ہو، لیکن نہیں، آپ تو کسی ماریا کے ہو رہے ہیں۔ کیا ماریا مجھ سے زیادہ خوبصورت اور مجھ سے زیادہ اچھی ہے، یا پھر وہ اس لیے اچھی ہے کہ کسی فہد کی بہن نہیں؟ کیا مجھ میں کوئی برائی ہے؟ آپ کیسے مجھے نامکمل کر کے کسی اور کے ساتھ مکمل ہو سکتے ہیں؟ خدا کے واسطے مجھے مکمل کر دے۔ وہ بے بسی سے فریاد کر رہی تھی۔ غازان کو اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اچانک غازان نے اپنے نرم قول سے سخت قول میں آیا تھا، دیکھو لڑکی، اگر میں نے اس رات تمہیں چھوڑ دیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر کرو۔ سختی سے کہتے ہوئے وہ واپس گاڑی میں بیٹھا،
اور بنا آخری نظر انشال پر ڈالے وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ انشال بے یقینی سے وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل گری تھی۔ وہ جو تھوڑی سی گاڑی آگے لے کر گیا تھا، اس نے بے یقینی سے سائیڈ مرر سے اسے زمین پر بیٹھے دیکھا، جو دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کیا محبت اتنی اندھی ہوتی ہے؟ کیا اس میں اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ غازان کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے دل نے چاہا کہ وہ اٹھے اور جائے اور اس لڑکی سے معافی مانگ لے۔ وہ ان کے گھر تک گیا تھا۔ وہ اس دہلیز کو پار کر کے اس کمرے تک گیا تھا۔ کیا فرق پڑتا تھا کہ اس نے اس لڑکی کی عزت یا انشال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن پھر بھی سارا گاؤں گواہ تھا کہ وہ نقصان پہنچا چکا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ اس کا دل بار بار اسے روک رہا تھا، لیکن نہیں، وہ رک نہیں سکتا تھا۔ وہ ماریا کو لینے کے لیے آیا تھا۔ اسے ماریا کو لے کر ہی جانا تھا۔ ویسے بھی اس کی زندگی میں صرف ماریا تھی۔ اس کا باپ چاہتا تھا کہ وہ ماریا سے شادی کرے۔ اسے اپنے باپ کی خواہش پوری کرنی تھی۔ دل کو ڈانٹتے ہوئے وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ وہ کتنے ہی گھنٹے اس زمین پہ بیٹھی روتی رہی، پھر اپنا چہرہ صاف کیا اور اٹھی اور ہاسٹل کی جانب چل پڑی۔ تو یہ طے تھا، اس کی زندگی کسی غازان کے ساتھ نہیں لکھی گئی تھی۔ اسے اپنی محبت کی قربانی دینی ہوگی۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے۔ وہ 2 دن سے ہاسٹل میں بند تھی، یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی۔ ماریا اور جویریہ دونوں نے اسے پوچھا، لیکن اس نے کہہ دیا اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ کسی سے بھی اپنا غم نہیں بانٹ سکتی تھی۔ اس وقت بھی وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی جب اماں کا فون آیا۔ اس نے موبائل فون کان سے لگایا اور اب وہ باہر گزرتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ ماں کی آواز سنتے سے کچھ سکون ملا تھا۔ ٹھیک ہوں اماں، آپ کیسی ہیں؟ اپنے آنسو اندر ہی اندر قابو کرتے ہوئے وہ سوال پوچھ رہی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ابا کیسے ہیں؟ اس نے فوراً اگلا سوال پوچھا۔ ٹھیک ہے وہ بھی۔ وہ جانتی تھی اس کے والدین ٹھیک نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس کے سامنے ٹھیک ہونے کا ہی دکھاوا کرتے تھے۔ تمہارے پیپر کب ختم ہوں گے؟ تمہیں چھٹیاں نہیں ہو رہی؟ اماں نے تڑپتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ خیریت؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ بس کچھ نہیں، تمہیں دیکھنے کا بہت دل چاہ رہا ہے۔ کیا تم گاؤں نہیں آ سکتی؟ اماں کی آواز بھیگی ہوئی تھی کہ انشال کو تکلیف ہوئی۔ ویسے بھی وہ فی الحال اس ماحول سے دور جانا چاہتی تھی۔ اور ابا؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ نہیں چاہتا وہ گاؤں آئے۔ فکر مت کرو، وہ کچھ نہیں کہیں گے، تم بس آ جاؤ۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، تمہیں دیکھے بنا سکون نہیں مل رہا۔ اس کی ماں کی آواز کانپ اٹھی تھی کہ انشال کو تکلیف ہوئی۔ میں کل ہی آ جاؤں گی اماں، ویسے بھی مجھے یہاں اب سکون نہیں مل رہا، میں بہت بے سکون ہوں، شاید آپ کے آغوش میں آ کر سکون مل جائے۔ وہ بھی رو پڑی تھی۔ اگلے دن اس نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا اور ان دونوں کو صرف یہ بتایا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے اسے جلدی میں گاؤں جانا ہے۔ کاش تم میرے ساتھ ہمارے گاؤں چلتی تو وہاں پر میری نکاح میں شامل ہو جاتی، ماریا نے افسوس سے کہا تھا۔ کہ انشال کی آنکھوں کے سامنے ایک سایہ سے لہرایا۔ اس کے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ یہاں سے جا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے غازان کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیکن اسے ماریا کا دل نہیں دکھانا تھا۔ اگر غازان کی شادی ماریا سے ہو رہی تھی تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے معاف کرنا ماریا، لیکن میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، ورنہ میں ضرور آتی۔ اتنا کہتے ساتھ ان دونوں کو الوداع کہتی ہوئی بس اسٹینڈ تک چلی گئی۔ جویریہ تو ماریا کے ساتھ گاؤں جا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، کیونکہ وہ شہر میں رہنے والی لڑکی تھی، اسے گاؤں گھومنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ کافی ایکسائٹڈ تھی کہ وہ گاؤں دیکھ پائے گی۔ بس میں بیٹھے ہوئے اس نے لاہور شہر کو الوداع کر دینا چاہا۔ شاید اب وہ کبھی بھی غازان کو نہ دیکھ سکے، کیونکہ وہ سوچ چکی تھی اب وہ کبھی بھی شہر نہیں آئے گی۔ اس شہر نے بھی اسے تکلیف دی تھی۔ مسلسل چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد گاڑی گاؤں کی حدود میں رکی تو وہ گاڑی سے باہر نکلی، اپنا سامان اٹھایا اور اپنے چہرے کو اچھے سے ڈھانپ لیا۔ وہ جانتی تھی اس گاؤں میں کوئی بھی اسے اچھے الفاظ سے یاد نہیں رکھتا۔ وہ ان لوگوں کے لیے صرف ایک گھٹیا فہد کی بہن تھی۔ عصر ڈھل گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ اماں نے کھولا۔ اس نے ہلکی سی چادر چہرے سے سرکائی تو اماں نے پورے 4 سال بعد اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اماں کے سینے سے لگ گئی۔ وہ ماں 4 سال کے بعد سکون میں آئی تھی۔ اسے بھی ماں کے گلے لگتے سکون ملا تھا۔ اماں نے فوراً دروازہ بند کر دیا تاکہ کوئی آس پاس پڑوسی نہ جان لے کہ ان کی بیٹی واپس آ گئی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ صحن میں ہی چارپائی تک لے آئی
اسے وہاں بٹھایا۔ کیسی ہو میری جان؟ ماں نے اسے ایک بار پھر سینے سے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں اماں۔ اپنی تکلیف اندر ہی اندر قابو کرتی ہوئی وہ بظاہر مسکرائی تھی۔ اب ماں کو کیا بتاتی کہ اس کا کلیجہ اندر سے پھٹا ہوا تھا۔ وہ تکلیف سے تڑپتی ہوئی چور چور تھی، لیکن نہیں، وہ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ عشق ہی کیا جس میں تڑپنا نہ پڑے۔ بتاؤ کیا کھاؤ گی، تمہارے لیے بنا کر لاتی ہوں۔ کتنی ہی باتوں کے بعد اماں نے اس سے سوال پوچھا تھا۔ کچھ بھی بنا لیں، میں کھا لوں گی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا پڑی تو اماں کچن میں چلی گئی تاکہ اس کے لیے اچھا سا کھانا بنا سکے۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی تاکہ فریش ہو سکے۔ 4 سال بعد کمرے کو کھولا تھا، آج بھی کمرے میں کہیں نہ کہیں غازان کی خوشبو تھی۔ آخر وہ کیوں ایسا تھا؟ وہ چاہتا تو انشال کے ساتھ بھی وہی کر سکتا تھا جس کے بھائی نے زینب کے ساتھ کیا، لیکن اس نے کیوں انشال کو عزت دی؟ اس نے کیوں انشال کی آنکھوں میں ایک امید جگمگا دی؟ اس نے کیوں انشال کے دل کو تکلیف دی؟ انشال کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر کے اب وہ کسی ماریا سے شادی کر رہا تھا۔ ایک بار پھر اسے بہت زیادہ رونا آیا تھا، اور واقعی وہ زمین پر بیٹھے رونے لگی، دونوں ہاتھ چہرے پہ جمائے سختی سے اپنی ہچکیاں قابو کی، بالکل ایسے جیسے 4 سال پہلے اس نے اس کمرے میں قابو کی تھی۔ ایک بار اپنے گال کو چھوا تھا جہاں پر اس کا لمس آج بھی دہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شام کو ابا گھر آئے تو وہ بھی انشال کو دیکھتے ہوئے کافی پرسکون ہوئے تھے۔ مجھے معاف کرنا میری بیٹی، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر انشال کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ خدا کے واسطے ابا یہ مت کریں، آپ میرے باپ ہیں، جو ہوا وہ ماضی تھا، بس بھول جائیں اسے۔ وہ اپنے باپ کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کم سے کم گاؤں آنے کے بعد اسے بہت سکون محسوس ہوا تھا۔ 4 دن گزر گئے تھے، وہ گاؤں میں تھی۔ اپنا موبائل اس نے مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ وہ جویریہ اور ماریا سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی جویریہ فوراً فنکشن کی ساری فوٹوز بنا کر اسے سینڈ کرے گی، اور اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس شخص کے پہلو میں کسی دوسری عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھ لے، چاہے وہ دوسری عورت اس کی اپنی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو ابا کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ جو بیڈ پر لیٹی تھی اٹھ کر بیٹھی۔ کیا ہوا ابا، سب خیریت؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بیٹا، سردار صاحب کا بلاوا آیا ہے، ان کی حویلی میں ایک نکاح کی رسم ہے، وہ چاہتے کہ ہم لوگ بھی شامل ہوں۔ انشال نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا تھا۔ لیکن انہیں کیسے پتا کہ میں یہاں پر ہوں؟ اس کے سوال پر فہمی صاحب نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں بھی شہر سے بلا لیں۔ معلوم نہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے ہی وہاں شامل ہوں۔ شاید سردار صاحب کی اس میں کوئی حکمت عملی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے ان کے بیٹے کا نکاح ہے، اور انشال کو یاد آیا کہ ان کے 4-5 بیٹے تھے، ہو سکتا ہے کسی ایک بیٹے کا نکاح ہو۔ ٹھیک ہے ابا، کب جانا ہے؟ وہ مرجھائی ہوئی تھی، جو اس کا باپ دیکھ سکتا تھا۔ کل شام کو۔ اس نے اسباب نے سر ہلا دیا تھا اور غازان کے خیالوں سے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی نکل نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنی الماری کھولی اور اب سوچ رہی تھی کہ کل شام نکاح کے حساب سے کون سا جوڑا پہنے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی ایک سرخ رنگ کی فراک باہر نکالی۔ اسے سرخ رنگ بہت پسند تھا، لیکن 4 سال ہو گئے اس نے یہ رنگ پہننا چھوڑ دیا تھا۔ اس فراک پر گولڈن کلر کی کڑھائی ہوئی تھی۔ اس نے بہت شوق سے فراک بنائی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن قسمت تھی کہ ایک بار بھی پہننے کا موقع نہیں ملا۔ اس نے وہی فراک پہن لی تھی۔ اگلے شام وہ اماں اور ابا کے ساتھ سردار صاحب کی حویلی میں موجود تھی۔ سردار صاحب کی حویلی بہت بڑی تھی۔ وہاں پر بہت خوبصورتی سے دعوت کا انتظام کیا گیا تھا۔ گارڈن کو بہت خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سارے مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ قدم قدم چلتی گارڈن کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے اس کے چہرے کا خون نچل رہا تھا۔ سامنے ہی غازان سردار صاحب سے کوئی بات کر رہا تھا۔ کسی نے انشال کے سر پر ساری حویلی دے ماری تھی۔ تو کیا یہاں پر غازان کا نکاح ہونے والا تھا؟ اچانک اسے یاد آیا کہ ہاں، غازان کا نکاح بھی تو ہونا تھا پورے 1 ہفتے بعد، اور اس بات کو ہفتہ ہو چکا تھا۔ پھر ماریا نے کہا تھا کہ وہ گاؤں میں جا کر نکاح کریں گے، اور وہ لوگ گاؤں میں آ کر نکاح کر رہے تھے۔ اس نے آس پاس دیکھا، لیکن ماریا اور جویریہ کہیں نہیں تھی۔ آ جاؤ بیٹی، سردار صاحب کی بات پر وہ اچانک حیران ہوئی، جس کے پیچھے کھڑے تھے اور چل کر اب آگے آ چکے تھے۔ اس نے حیرانی سے انہیں دیکھا تھا۔ غازان بھی سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ یہاں کس کا نکاح ہو رہا ہے تایا؟ وہ سردار صاحب کو تایا ہی کہتی تھی،
اس کا دل چاہا کہ وہ کہہ دے کہ سوائے غازان کے کسی اور کا نکاح ہے، لیکن ان کے لبوں سے جو الفاظ نکلے انہوں نے انشال کو ساکت کر دیا۔ بیٹا غازان کا نکاح ہے۔ انہوں نے غازان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سردار صاحب کی خواہش تھی کہ غازان کا نکاح ان کی حویلی میں ہو، کیونکہ غازان اس گاؤں کا سب سے محنتی اور ہونہار بچہ تھا، جس نے اس گاؤں کے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دی تھی۔ 28 سالہ غازان اس وقت اپنی مکمل وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تایا؟ اس کے لب بنا آواز کے پھڑپڑائے تھے۔ یہ سے قسمت کہاں لے آئی تھی؟ وہ قدم پیچھے لیتی گئی، نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی اور بھاگتی، اچانک اس کی کمر کسی سے ٹکرائی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی جویریہ کھڑی تھی۔ جویریہ بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انشال، تم یہاں؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ انشال کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اس سے پہلے جویریہ کچھ کہتی، نہ جانے کہاں سے ماریہ نمودار ہوئی۔ انشال اس لیے یہاں پر ہے جویریہ کیونکہ یہ اس کا گاؤں ہے، یہ بھی اسی گاؤں میں رہتی ہے۔ اس نے حیرانی سے ماریہ کی طرف دیکھا، جس نے سادہ سے اسکن کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ کہیں سے بھی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ انشال اور ماریہ کی نگاہیں ٹکرائی تھیں۔ انشال کی آنکھوں میں تکلیف تھی اور ماریہ کی آنکھیں ویران اور خالی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ کچھ بتاؤ گی؟ جویریہ جھنجلا ہی گئی تھی، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی قدم پیچھے لے رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے غازان کا نکاح ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رک جاؤ انشال، ماریہ نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنا ہاتھ ماریہ کے ہاتھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن ماریہ کی پکڑ سخت تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے سختی سے اسٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی، جہاں پر غازان خاموشی سے کھڑا تھا۔ وہ اسٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ پھر آگے بڑھتے اس نے انشال کا ہاتھ غازان کے ہاتھ میں تھما دیا اور انشال جہاں تھی وہیں کی وہیں ساکت رہ گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں نہیں جانتی تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ ہم دونوں دوست ہیں انشال، تم نے ہم سے سب کچھ چھپایا۔ جویریہ بھی لوگوں کے پاس آ کر ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ سارے گاؤں والے حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ غازان بالکل خاموش تھا۔ انشال نے بے یقینی سے اپنا ہاتھ غازان کے ہاتھوں میں دیکھا تھا۔ اس کے آس پاس کیا چل رہا تھا؟ وہ پریشان تھی، بے حد بے یقین تھی۔ میں آج سب کو ایک قصہ سنانا چاہتی ہوں۔ ماریہ کی آواز اس سارے مجمع میں گونجی تھی۔ میں عثمان صاحب کی بھتیجی ہوں۔ اس گاؤں میں ایک زینب کے ساتھ جو سالوں پہلے حادثہ ہوا تھا، سارے ہی جانتے ہیں کہ میری تایا زاد زینب کے ساتھ جو ہوا تھا میں وہ دہرانا نہیں چاہتی، لیکن ایک تلخ حقیقت تھی۔ لیکن یہ کہاں لکھا ہوا کہ ایک بہن کے بھائی نے جو کیا ہے سزا ایک بہن کو دی جائے؟ آخر کیسے آپ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ جو کچھ ایک فہد نے کیا وہ اس کی بہن کے ساتھ ہونا چاہیے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا بیٹیاں اتنی ہی بوجھ ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ بات مجھے میرے بھائی زین نے سمجھائی کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی مجھے غازان جیسے شخص نے متاثر کیا۔ سارے گاؤں والے جانتے ہیں کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ غازان نے اپنی بہن کا بدلہ لیا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس بند گھر میں، بند کمرے میں کیا ہوا تھا۔ چلیں آج میں آپ لوگوں کو وہ سچ بتاتی ہوں جو سچ کوئی نہیں جانتا۔ غازان غصے میں انشال کے گھر گیا تھا، اس کے کمرے میں بھی گیا تھا، لیکن انشال کو دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ وہ کیسے دوسری زینب کو تباہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ بھی فہد بن جائے گا؟ نہیں، وہ فہد نہیں تھا۔ وہ کیسے ایک لڑکی کی عزت تباہ کر سکتا تھا؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود اس نے بدلہ نہیں لیا؟ وہ واپس آ گیا، بس اس نے انشال کو یہ کہا تھا وہ خاموش رہے گی۔ اس شخص نے انشال کو عزت دی تھی، ایسی عزت جو شاید انشال کو کوئی دوسرا نہ دے پاتا۔ یہ غلط کہا گیا ہے کہ ایک مرد اگر غلطی کرے گا تو اس کا خمیازہ اس گھر کی عورتوں کو بھگتنا پڑے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک مرد اگر غلطی کرتا ہے تو اس کا خمیازہ اسے ہی بھگتنا پڑتا ہے، جیسے کہ فہد نے بھگتا۔ سنا ہے کہ 4 دن پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں اس کی موت ہو چکی ہے۔ انشال اس بات پر بے یقینی سے اچھلی تھی۔ اس نے اسی بے یقینی سے اپنے والدین کو دیکھا، جن کے چہرے پہ کوئی خاص تاثر نہیں آیا، یعنی کہ وہ ساری بات جانتے تھے۔ شاید میں کل تک غازان سے نکاح کر لی تھی، لیکن اندر کہیں دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میں نے ہمیشہ انہیں بھائی کی نظر سے دیکھا تھا،
لیکن یہ میرے بھائی نہیں تھے، ہماری شادی ہو سکتی تھی، لیکن پھر کل انہوں نے مجھے وہ ساری باتیں بتائی۔ مجھے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے ماریا۔ وہ دونوں اس وقت آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ شاید مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کی بات سنتے ماریا کے چہرے پہ نرم مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے بالکل بھی برا نہیں لگا۔ اور کون ہے وہ؟ اس نے اسی سکون سے پوچھا تھا۔ انشال۔ اس کے بعد وہ اسے انشال کے بارے میں سب کچھ بتاتا گیا۔ میں نے اسے سڑک پر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا ہے۔ میں اپنے باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے شاید تم سے شادی کر لوں، لیکن مجھے نہیں لگتا ہم دونوں خوش رہ پائیں گے، کیونکہ میں نے ہمیشہ تمہیں ایک بہن کی نظر سے دیکھا ہے۔ ایک پل کے لیے اگر میں تمہیں اپنی لائف پارٹنر بھی سمجھوں تو پھر بھی تمہارے ساتھ میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ کہیں نہ کہیں پر دل میں انشال بس گئی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنی صاف گوئی سے کام لے گیا۔ ماریا مسکرا پڑی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ خوش رہیں، مجھے اچھا لگا۔ آپ نے زندگی میں سب سے زیادہ مجھ پر بھروسہ کیا۔ فکر مت کریں، اب آپ کی یہ رازدار آپ کی ساری پریشانیاں حل کر دے گی۔ وہ غازان کو یقین دلاتی ہوئی اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے تایا سے بات کی۔ تایا، وہ میرے ساتھ خوش رہ لیں گے، لیکن ان کی محبت کا کیا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اندر سے تکلیف میں رہے؟ کیا فائدہ میں انہیں کبھی خوش نہیں رکھ پاؤں؟ کیا فائدہ وہ ہمیشہ غمگین رہیں؟ ان کی شادی وہیں کرے جہاں وہ چاہتے ہیں۔ عثمان صاحب کم سے کم اتنے سنگ دل باپ نہیں تھے کہ اپنی اولاد پر اپنی مرضی جھاڑتے۔ اس نے ساری بات عثمان صاحب کو بتا دی اور وہ حیران تھے۔ ان کا بیٹا اتنا اعلیٰ ظرف کیسے ہو گیا کہ دشمن کی بیٹی سے انتقام لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی انتقام نہیں لیا۔ پھر ان لوگوں نے پلان بنایا تھا کہ وہ لوگ غازان کا نکاح انشال سے کروائیں گے۔ آج سے میں نے غازان کو تمہارے حوالے کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے وقت رہتے خود کو تباہ ہونے سے روک لیا۔ میں نے تمہیں تکلیف دینے سے خود کو روک لیا۔ ماریا مسکرا رہی تھی کیونکہ اس کے دل میں کبھی بھی غازان کے لیے کوئی خاص جذبات نہیں تھے۔ ہاں، اسے اچھا لگنے لگا تھا، لیکن کہیں کسی قسم کی دھواں دار محبت نہیں ہوئی تھی۔ اور انشال بے حد بے یقین تھی۔ سارے گاؤں والے جان چکے تھے کہ یقیناً غازان جیسا شخص اس دنیا میں اب کہیں نہیں ملتا۔ غازان اب مسکرایا تھا۔ اس نے انشال کو صوفے پر بٹھایا، پھر پاس ہی بیٹھ گیا۔ ان کا نکاح شروع ہو گیا۔ ان لوگوں نے پہلے ہی فہمی صاحب سے مرضی لے لی تھی، اور اس سے بڑی کیا بات تھی کہ وہی شخص ان کی بیٹی کو عزت دے رہا تھا جس کی وجہ سے ان کی بیٹی سارے گاؤں میں بدنام ہو گئی تھی۔ ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ عثمان صاحب مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو بہت پرسکون اور خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے وقت رہتے خود کو بڑی غلطی کرنے سے روک لیا تھا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وہ انشال کے بنا نہیں رہ سکے گا۔ انشال کی معصومیت اور خوبصورتی دونوں نے اسے اپنے دیوانہ کر دیا تھا، اور اب وہ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے روتے روتے ہنس رہی تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی پلوں میں بدل گئی۔ وہ غازان کی بیوی بن گئی تھی۔ بے حد بے یقینی تھی۔ فہمی صاحب عثمان صاحب کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، پھر اپنے ہاتھ جوڑے۔ میں جانتا ہوں میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ ان کی آنکھوں میں آج بھی آنسو تھے۔ عثمان صاحب آسودگی سے مسکرائے تھے، پھر بنا کچھ کہے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ دونوں باپ گلے لگے تھے۔ میں نے سب کچھ معاف کیا، ہو سکے تو آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اور گاؤں میں ایک خوشیوں کی لہر دوڑ پڑی تھی۔ سارے پرسکون ہو گئے تھے۔ وہ دونوں اس وقت حویلی کے ٹیرس پہ کھڑے تھے۔ وہ چاند کو دیکھ رہی تھی جو ان لوگوں کی خوشیوں پر مسکرا رہا تھا۔ سرخ فراق اس کے دامن کو چھوتی ہوئی اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ اس کے بال جو سارے کھلے پڑے تھے ہوا سے اڑتے ہوئے اس کے چہرے پہ بکھر رہے تھے۔ اس کے چہرے پہ آج 4 سالوں بعد خوشی نظر آئی تھی۔ وہ کھل کر مسکرا رہی تھی اور چاند کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ ٹیرس کی منڈیر پہ ٹکا رکھے تھے۔ دونوں ہاتھوں پر اپنا چہرہ ٹکا رکھا تھا۔ وہ اس کے پیچھے آ کر ہی کھڑا ہوا۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے انشال سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں انشال کے کان میں سرگوشی کی تھی، بالکل ویسی ہی سرگوشی جیسے سالوں پہلے اس بند کمرے میں ہوئی تھی۔ انشال کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اس رات تمہیں پہلی نظر دیکھتے ہی کہیں دل میں سکون کا احساس جگا تھا۔ اگلے ہی پل تم میرے دل میں اتر گئی تھی۔ پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی تبھی سوچ چکا تھا میں تمہیں وہ تکلیف نہیں دوں گا جو تمہارے بھائی نے دی۔ اس کی نرم سرگوشی انشال کے کان میں تھی۔ اس کی سانسیں انشال کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ تم اچھی لگتی ہو، تمہارے بغیر نامکمل تھا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے مکمل ہو گیا ہوں۔
تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ دوسرا ہاتھ انشال کے پیٹ کے گرد لا کر حصار باندھا اور اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ انشال اندر تک جیسے پرسکون ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیے سکون کو محسوس کیا جو عرصے بعد اس کی زندگی میں آیا تھا۔ وہ اسے مکمل کر چکا تھا۔ مرد وہ نہیں ہوتا جو عورت کی عزت کو روندے، مرد وہ ہے جو عورت کو عزت دینا جانتا ہو۔ شاید وہ کبھی کسی کو نہ بتاتا کہ اس نے انشال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن یہ بات ماریا نے بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماریا کا کہنا تھا کہ یہ بات ساری دنیا کو پتہ ہونی چاہیے کہ انشال پاکیزہ ہے، کیونکہ یہ ایک لڑکی کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کیونکہ ماریا خود ایک لڑکی تھی، وہی بات سمجھ سکتی تھی۔ اپنا سر غازان کے سینے سے ٹکاتے وہ اب چاند کو دیکھ رہی تھی۔ آپ میری زندگی میں اس چاند جیسے ہیں جو بہت دور تھا۔ میں چاہتی تھی وہ میرے پاس آئے، مجھے مکمل کر دے۔ اس کی بات سنتے غازان کہہ لگا اٹھا، شاید میں وہ پہلا چاند ہوں پھر جو تمہارے پاس آ گیا، ورنہ لوگوں کا چاند کبھی بھی پاس نہیں آتا۔ چاند کا مطلب ہی دور ہونا ہوتا ہے۔ اس کی بات پر انشال بھی ہنس پڑی تھی۔ بس پھر یہی فرق ہے، کیونکہ آپ میرے چاند ہیں۔ جیسے وہ اندر تک سرشار ہوئی تھی، اس نے اپنا چہرہ اٹھایا، غازان کی آنکھوں میں جھانکا تھا، اور یہ ایک لمحہ تھا جب غازان سارے ضبط توڑتا ہوا اس کے چہرے پہ جھکا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے سکون تھا جو دونوں کے سینوں میں اتر گیا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اگلے ہی لمحے غازان نے اس کے گال پر لب رکھے، اسی گال پر جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ شاید تھپڑ کے لیے معافی مانگ رہا تھا۔ اس کی سرگوشی پر انشال نے آنکھیں کھولی اور دوبارہ اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا دیا۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا تو انشال بھی اندر تک پرسکون ہوتی مسکرا پڑی، اور اس طرح ان کی زندگی کی ہیپی اینڈنگ ہو چکی تھی۔